السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہمیں ایک دعا ملتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ کچھ قرآنی دعائیں ہیں، کچھ مسنون دعائیں ہیں اور کچھ ماثورہ دعائیں ہیں۔ ماثورہ اثر سے ہے اور جو صحابہ کی دعائیں ہوتی ہیں ان کو ماثورہ دعائیں کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی دعا جو آپ کو ملتی ہے، جو وہ بہت فریکوینٹلی پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا۔ اللہ مجھے کنٹینیوسلی ایمان میں اور مجھے کنٹینیوسلی یقین میں اور مجھے فہم میں آگے سے آگے بڑھاتا جا۔ اور الحمدللہ ہم بھی صحابہ کی اسی سنت کو پورا کرتے ہوئے ہی قرآن کے سامنے وقت گزار رہے ہیں، اور اپنے ہر دن آنے کو ہم سب اپنی نیت کو ضرور درست کیا کریں کہ ہم کس مقصد سے آ رہے ہیں اور ہمارا الٹیمیٹ ویژن کیا ہے کہ جو یہاں پر ہم وقت لگا رہے ہیں۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 32 سے ایک نیا واقعہ، ایک نئی کہانی شروع ہوئی تھی جو ہم نے کل شروع کی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کی کہانی بتائی ہے۔ یہ دو لوگ کون تھے، ان کے نام کیا تھے، ہسٹری میں ان کا کیا لنک تھا۔ تفاسیر میں مختلف لوگوں نے آپشنز لکھے ہیں، لیکن کوئی صحیح اوتھینٹک نریشن سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ دونوں لوگ کون تھے اور کس علاقے کے تھے۔ اور اللہ کا جو کلام ہے اس میں جو ایک پیٹرن اور جو اسلوب نظر آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اسی وقت ناموں کو اور جگہ کو مینشن کرتے ہیں جس وقت اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں نام اور جگہیں لوکیشنز مینشن نہیں کی، وہاں اللہ کا فوکس ان جگہوں پہ کروانا نہیں تھا بلکہ لیسنز پر کروانا تھا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی دو لوگوں کا ذکر کیا جن میں سے ایک کو اللہ نے نعمت دی تھی، اور جس کو اللہ نے نعمت دی تھی وہ یقیناً آپ کو اس پوری کہانی میں اللہ کا کفر کرتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ان میں سے ایک کفر کرنے والے کو 2 باغ دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کافر اور مسلم کو اکٹھا کر دیا، جہاں آیت نمبر 32 میں فرمایا تھا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ۔ بس ان میں سے ایک کو اللہ نے کہا کہ میں نے 2 باغ دیے تھے۔ الحمدللہ ہم لوگ آیت نمبر 32 کو مکمل کر چکے تھے، اور ہم آیت نمبر 33 بھی کر لی تھی ہم نے، اور 34 ہم کر رہے تھے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقان لہ ثمر، اور اس کے لیے خوب اس کے پھل آتے تھے۔ فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، اور اس نے اپنے دوست اپنے ساتھی سے کہا جبکہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تم سے مال میں، اکثر جو ہے وہ گرامر کے اسٹوڈنٹس کے لیے اسم التفضیل ہے، جیسے انگریزی میں آپ سپرلیٹو ڈگری استعمال کرتی ہیں، اسی طرح سے اس نے کہا انا اکثر منک مالا، میں تم سے بہت زیادہ ہوں مال میں، و نفرن، اور نفری کے اندر، مین پاور کے اندر یا اولاد کے اندر۔ یہ جو جملہ آیا ہے انا اکثر منک مالا، یہ انا کا لفظ کا استعمال یہ جب بھی ہوگا گفتگو کے اندر تو یہ انسان کے اندر تکبر کو سٹارٹ کرنا شروع کر دے گا۔ ہر جملے میں میں بولنا جو ہوتا ہے اس سے اصل میں تکبر کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ فرعون کا فیوریٹ جملہ تھا یہ، انا ربکم الاعلی۔ فرعون اپنے لیے ہر وقت آئی می اینڈ مائی سیلف استعمال کیا کرتا تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور میں ایسا کر سکتا ہوں اور میری کنگڈم ایسی ہے، اور وہ اللہ کے مقابلے میں اپنا انٹروڈکشن جو ہے وہ انا کر کے لاتا تھا۔ تو اسی چیز کو یہاں مینشن کیا گیا ہے کہ اس انسان کا بھی پرابلم یہ تھا کہ اس میں تکبر اس لیے تھا کہ یہ اپنی گفتگو فلٹر نہیں کرتا تھا، اور اپنی گفتگو کے اندر سارا کریڈٹ یہ اپنے آپ کو دیا کرتا تھا۔ جو انسان اپنے آس پاس انا کا بلون بنا لیتا ہے اس کو آس پاس کے لوگ نظر نہیں آتے، اس کو آس پاس کے لوگوں کی فیلنگز کا اندازہ نہیں ہوتا،
جو انسان اپنے ہی بلون کے اندر بیٹھا رہتا ہے. یہ انا کا بہت بڑا بلون ہوتا ہے. انا کا بلون جو ہوتا ہے وہ انسانوں کی قدر کرنا بھلا دیتا ہے, اور انسان صرف سینٹرڈ انسان بنتے ہیں, اوور سینسٹیو انسان بنتے ہیں. وہ اردو میں ہم کہتے ہیں نا, اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں. متکبر انسان کا یہی معاملہ ہوتا ہے. کوئی اس کا دل نہ دکھائے, کوئی اس کو انکار نہ کرے, کوئی اس کو غصہ نہ دلائے. اگر میرے اندر یہ بیماریاں ہیں کہ کوئی مجھے انکار نہ کرے جب میں کسی کو کوئی کام کرنے کو کہوں, اگر میرے اندر یہ بیماری ہے کہ میں کسی کا کرٹیسزم برداشت نہیں کر سکتی, تو ہم سب کو اپنے بارے میں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے دل میں ریا اور تکبر دونوں موجود ہیں. اور ریا کا آٹومیٹک اگلا جو قدم ہوتا ہے وہ تکبر ہوتا ہے. تکبر کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے بات کرتا ہے. اور یہ بھی بعض اوقات تکبر ہوتا ہے جو ہم عام زندگی میں گفتگو بول رہے ہوتے ہیں. جیسے بہت آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں, اوہ میں ریڑھی والوں سے پھل نہیں خریدتی ہوں, میں تو بڑے کسی ڈپارٹمنٹل سٹور سے فروٹس خریدتی ہوں. کیوں کہا آپ نے ریڑھی والے سے پھل نہیں خریدتی؟ آپ ذرا اس کو ڈائسیکٹ تو کریں. آپ جب لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ مناسب جملہ نہیں ہے, تو لوگ کہتے ہیں ارے آپ تو بال کی کھال نکال لیتی ہیں. میرا تو ایسا کوئی مطلب نہیں تھا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کا مطلب نہ ہو. جب پھل آپ کو, وہی کیلے آپ کو جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹل سٹور میں رکھے ہوئے ملیں گے تو آپ خریدیں گی, وہی آپ کو ریڑھی والے کے پاس ملیں گے تو آپ نہیں خریدیں گی. کیا لاجک ہے آپ کی؟ اصل میں پیچھے آپ اس کو جتنا ڈیپ ڈاؤن جائیں گے, آپ کو اس کی روٹ کے اندر صرف تکبر ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح سے اپنے جملوں میں یہ بولنا کہ ہم تو فلاں جگہ سے بیسٹ شاپنگ کرتے ہیں, ہم فلاں جگہ سے شاپنگ نہیں کرتے. اگر کوئی آپ سے کہتا ہے مثال کے طور پہ کہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے, لی مارکیٹ, بہت نام سنتے ہیں نا اکثر, لی مارکیٹ پتا ہے کہاں ہے؟ کراچی میں ہی ہے نا. کوئی آپ سے کہتا ہے کہ لی مارکیٹ میں فلاں چیز بہت اچھی ملتی ہے. اگر چلیں آپ کے گھر میں کام کرنے والی آپ کو کہہ رہی ہے کہ باجی لی مارکیٹ ایک ہے جس میں بہت اچھی کوئی چیز ملتی ہے, آپ کہ نہیں ماں میں تھوڑی جاتی ہوں. آپ نے اس عورت کا دل توڑ دیا. اگر آپ نہیں بھی جاتے, مثال کے طور پہ آپ کو نہیں بھی جانا, آپ کو وہ کتنا بھی بڑا سیل کا انسینٹیو بھی دے, تب بھی آپ کہیں اچھا ملتی ہے, چلو دیکھیں گے, موقع ملے گا تو جا کر دیکھیں گے. سامنے والے کو آپ کا تکبر کتنا ہرٹ کرے گا آپ کو شاید اندازہ نہیں. اور متکبر انسان اصل میں سامنے والے انسان کی ڈگنیٹی کے اوپر فیڈ ہوتا ہے, دوسرے کی ایگو کو وہ استعمال کرتا ہے. اس لیے کہ ہر انسان میں ایک بیئر منیمم سٹینڈرڈ لیول کی ایگو ہوتی ہے. ہم کس وقت کس کو ہرٹ کر دیتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا. بعض اوقات ہم اپنے آپ کو اپنی فرینڈس کے اندر یا اپنے خاندانوں کے اندر یا ہم اپنے انسٹیٹیوشنس کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے اچھا مشورہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا. کیا یہ تکبر نہیں ہے؟ یہ بھی تکبر ہوگا کہ جب 20 لوگ بیٹھے ہیں اور سب اپنا اپنا سجیشن دے رہے ہیں, آپ جب سجیشن دیں اپنا تو آپ کو لگے کہ بس اس سے بہتر تو کوئی دے ہی نہیں سکتا. بعض لوگ ہوتے ہیں جب کسی گیدرنگ میں آتے ہیں تو وہ ان کا انداز ہوتا ہے ہیلو ہیئر آئی ایم. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے آپ سب لوگ کیا کر رہے ہیں ذرا مجھے دیکھیں, میں آ گئی. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. جو انسان اپنے آپ کو نیچے رکھنے کی, عاجزی کے لیول پہ رکھنے کی, ہیوملٹی کا معاملہ کرتا ہے, وہ کہتا ہے ہیلو ہیئر یو آر. اس میں کیا ہوگا؟ آپ نے سامنے والے کو ویلیو کر دیا, آپ نے اپنی جان کو ویلیو نہیں کیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی گفتگو میں فلٹر کرنی ہے, اور جو ان آیات کے ذریعے ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم دیکھ لیں کہ ہمارے یہ جملے بتا سکتے ہیں ہمیں کہ ہمیں اپنے الفاظ سے تکبر کی بو آ رہی ہے. ہمیں اپنا سٹل انداز یہ جو ہے یہ دور کرنا ہوگا, ورنہ وہی حال ہوگا جیسے اس نے کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا. اعز جو ہے عزت والا, یعنی کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بہت ہی آنرڈ ہے, نعمتیں فرسٹ کلاس ہیں, اولاد بہترین ہے. نفرن جو آتا ہے وہ آتا ہے فیملی کے لیے, فالوورز کے لیے, اسپیسیفکلی اولاد کے لیے, یا جو ہیں وہ آپ کے امپلائی ہوں جیسے یہ بزنس مین تھا اس کے, یا اس کے نوکر ہوں ان کے لیے. تو ایک بہت جنرل ٹرم ہے. ایک مفسر آتے ہیں کلاسیکل اسکالرز میں, ان کا نام مقاتل آتا ہے. مقاتل جو مفسر ہیں ان کا کہنا ہے رحمت اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں کہ نفرن اسپیسیفکلی یہاں اس کہانی میں اس شخص کی اولاد کے لیے آیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ کیوں ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ اس اپنی یا شخص اپنی اولاد کو بوسٹ کر رہا ہے, اس لیے کہ آپ آگے پڑھیں گی اس کہانی میں آئے گا کہ جب اس کا دوست جواب دے گا تو وہ کہے گا ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا.
اگر تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں تمہارے مقابلے میں مال اور اولاد میں کم ہوں. تو اس لیے یہ جو مفسر قرآن ہے مقاتل رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ یہ نفرن کہہ کے اعزو نفرن کہہ کے اپنی اولاد کا تکبر کر رہا ہے. اور اولاد کا تکبر وہی بات جیسے ہم نے کل کی تھی, ایک ان کے ایجوکیشن اور کوالیفیکیشن سے کیا جاتا ہے, اولاد کی خوبصورتی سے کیا جاتا ہے. اور اولاد کا تکبر جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اب بھی پڑھے لکھے لوگوں میں الحمدللہ کافی بہتری آئی ہے, لیکن اب بھی ہمارے معاشرے کے کراس سیکشن کے اندر بیٹوں کا ہونا عزت کا باعث سمجھا جاتا ہے اور بیٹیوں کا ہونا جو ہے وہ کوئی ویلیو کی چیز نہیں سمجھا جاتا. آج بھی جب بیٹیاں ہوتی ہیں تو ساسوں کے منہ بن جاتے ہیں. آج بھی جب بیٹی کی خوشخبری آتی ہے اور بیٹا ہاسپٹل سے کھڑے ہو کے جو ہے وہ ماں کو فون کرتا ہے, ماں پوچھتی ہے کیا ہوا, تو بیٹا کہتا ہے کہ بیٹی, تب ماں کہتی چلو بیٹر ٹرائی نیکسٹ ٹائم. ابھی کو تو سنبھال لیں, بیٹر ٹرائی نیکسٹ ٹائم کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ایٹیٹیوڈز ہیں؟ یہ سب ایٹیٹیوڈز ہماری بیماریوں کی عکاسی کرتے ہیں. ہماری بیماریوں کا, ہماری ڈیزیزز, ہماری اسپرچل ڈیزیزز کا ریفلیکشن ہے. اور ہماری یہ ساری بیماریاں صرف دور ہو سکتی ہیں قرآن کی روشنی میں بیٹھ کے. تو یہاں پر اس کا بھی یہی انداز تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اپنی نعمتوں پر اطراء کر بوسٹ کیا. حالانکہ آپ دیکھیں کنٹینیوسلی آیت نمبر 32 سے آ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے جعلنا, ہم نے بنایا, حففنا, ہم نے پھیلایا, فجرنا, ہم نے پھوٹ نکالی نہر اس کے اندر سے یا دریا. تو یہ کنٹینیوسلی اللہ اپنے ساتھ اٹیچ کر رہا تھا, لیکن اس نے انا کہہ کے اللہ کے دیے ہوئے سارے اقتدار کو اپنا کریڈٹ بنا لیا, اللہ سے اس کو ہٹا لیا. اور یہی ایک فیبل مائنڈڈ انسان کی جو ہے وہ آپ کو پرسنالٹی نظر آتی ہے کہ وہ اپنا کامیابی کا کریڈٹ اپنی عقل کو, اپنے انٹلیکٹ کو, اپنی محنت کو دیتا ہے. میں نے اتنے نمبر لے ہی اس لیے لیا کہ میں نے محنت بہت کی تھی. میں نے قرآن کا مثال کے طور پہ کورس کر ہی اس لیے لیا کیونکہ میں نے محنت بہت کی تھی. میں 20 دن یا 25 دن یا 30 دن رمضان کے کورسز میں چلی اس لیے گئی کہ میں بہت ڈٹرمنڈ تھی. یہ سب جملے بولنے سے پہلے اگر انسان اللہ کی تعریف میں ایک لفظ بھی بول دے, اللہ کی تعریف کا ایک کلمہ بھی بول دے, تو اس میں پھر انشاءاللہ انسان کی پکڑ نہیں ہوگی, انسان تکبر کا شکار نہیں ہوگا. آپ کہیں الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی کہ اللہ نے مجھے ڈٹرمن رکھا. وہی جملہ تھا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, کان یوں پکڑو یا ہاتھ گھما کے سر کے پیچھے سے لے کر آ جاؤ. فرق ہے, یہ بالکل ویسا ہی فرق ہے جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آبجیکٹ کے سامنے جھکنے سے منع کیا ہے, لیکن ہم خانہ کعبہ کو سامنے رکھ کے, خاص طور پہ جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں نا. کیا فرق ہے یہ بس یہی فرق ہے کہ جس کا اللہ نے حکم دے دیا وہ صحیح ہے, جس سے اللہ نے روک دیا ہم اس کی طرف قدم نہیں اٹھاتے. ورنہ کیا آپ کو کوئی مشرک جو ہے وہ آپ سے سوال کرتا ہے تو کیا آپ ہمیں اور دنیا کو منع کرتے پھرتے ہیں کہ مسلمان کسی آبجیکٹ کے سامنے نہیں جھکتا, مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو بظاہر تو یہ بھی اینٹوں سے بنا ہوا ایک گھر ہی تو ہے جو خانہ کعبہ ہے, بیت اللہ ہے. آپ اس کے سامنے بھی تو سجدہ کر رہے ہیں, آپ حجر اسود کو بھی تو بوسہ دے رہے ہیں. فرق صرف اللہ کی اطاعت کا ہے. جہاں اللہ کا حکم ہے ہم مانیں گے, جہاں اللہ نے منع کر دیا ہم رک جائیں گے. اسی چیز کو اگر انسان اپنی کیپچر کر لے تو انسان کا ایٹیٹیوڈ ایروگنٹ والا اور بوسٹ فل نہیں ہو سکتا. آگے آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے اسی کہانی کو آگے کنٹینیو کیا اور اس کی کیفیت کو بیان کیا اس متکبر انسان کی. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ, اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا, وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, اس حال میں کہ وہ اپنے ہی اوپر ظلم کر رہا تھا, اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے سٹیٹس کو پیٹیفلی ڈسکرائب کر دیا ہے. بیچارہ پور بندہ سمجھ رہا تھا کہ اترا کر جو ہے وہ دوسرے والے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے, اصل میں اپنا ہی نقصان کر رہا تھا. تکبر کرنے والا بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو رلا کر یا کسی کو نیچا دکھا کر شاید اس نے جو ہے وہ اپنی ایگو کو بہت فیڈ کر لیا, حالانکہ وہ اپنے آپ کا بے شک پورے کا پورا نقصان کر رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ شخص دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا تھا. اللہ نے کہہ دیا کہ اس نے خود اپنا نقصان کیا ہے. یہاں پر ایک چیز کو ذہن میں اور رکھیں. بعض اوقات جب میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پلاننگ بہت بہتر ہے اور ہمارا مشورہ سب سے بہتر ہے. یہ چیز جو میری آبزرویشن ہے, جب آپ اپنے گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے مشورے کو مانا جائے, لیکن اس سے باہر جب آپ نکلتے ہیں, جب آپ انسٹیٹیوشنز کے اندر اور آپ جب ورک پلیسز کے اندر اور جب آپ آرگنائزیشنز کے اندر اور جب آپ آفیسز کے اندر یا آپ مدرسوں کے اندر کام کرتے ہیں, آج مسلمان امت کے پھٹنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ پرابلم ہے.
ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اچھے کام کا کریڈٹ ہمیں فوراً مل جائے اور لوگ پھر ہماری تعریف بھی کریں، اور جب ہم کوئی مشورہ دے دیں تو پھر لوگ جو ہیں فوراً اس کو ایکسپٹ کریں. کریڈٹ لینے کا حریص، یہ اپنے اندر سے مرض نکال کر پھینکنا ہوگا. میں کسی سے تعریف سننے کے لیے کوئی اچھا کام نہ کروں. اللہ آپ کی تعریف لوگوں کی زبان سے کروا دیتا ہے، الحمدللہ. نہیں کراتا، الحمدللہ. لوگوں کے لیے انسان کام نہیں کرتا ہے. انسان کس کے لیے کام کرتا ہے؟ رب کے لیے کام کرتا ہے. تو یہ رویہ اپنا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ میں تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی، میری اسٹریٹجی تو کبھی فلاپ ہو ہی نہیں سکتی، میں جو ہوں وہ کبھی بھی غلط مشورہ دے ہی نہیں سکتی. اسی کے اندر جب آپ خاندان میں واپس آتے ہیں تو جنرلی بہت سٹل انداز میں ساس بہو کو اور بہو ساس کو ڈیگریڈ کرتی ہے. ساس کوئی بات کہے گی تو بہو کہے گی اچھا ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا. بہو کوئی بات کہتی ہے تو ساس کہتی ہے اچھا ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا، ہم تو ایسے 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 کرتے ہیں. اس میں تکبر کی بو نہیں آ رہی؟ یہ ہمارے یہاں اور تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اس بیٹی کو گھر بنا کر اپنے بہو بنا کر لے آئی ہیں اور جب وہ بیٹی ایک گھر اپنا چھوڑ کے ایک دوسرے گھر میں آ گئی ہے، اب اس کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کیجئے. ہماری شادیوں کو 20-20 سال بھی ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا. ارے بھائی آپ کا گھر تو یہ ہے، پر چلا آپ کی شادی 17 سال میں ہوئی تھی، 18 سال میں ہوئی تھی، اور اب آپ کی شادی کو 20 سال ہو چکے، تب بھی ہمارے منہ سے یہ نہیں نکلتا کہ ہمارا گھر یہ سسرال ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ہماری اماں کے گھر، ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا. ایسوسیشن ڈیولپ کریں، اس سے تکبر ٹوٹتا ہے. لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ملا کر محبت کے ساتھ رکھنے سے انسان کے اندر سے ایروگنس ختم ہوتی ہے، اس سے فاصلے ختم ہوتے ہیں، اور یہی چیز ہمیں یہاں سکھائی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ اس انسان کے اندر بھی یہ پرابلم تھا کہ یہ کریڈٹ لینے کا حریص تھا. اور کریڈٹ لینے کے حریص کے جو انسان ہوتا ہے اس کے کام ہمیشہ بگڑتے ہیں. تو اللہ نے کہا وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے ڈیلیوژن کے اوپر، اپنے دھوکے کے اوپر، اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والا تھا. قَالَ، اس نے کہا، یعنی اسی شخص نے کہا، مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، کہنے لگا مجھے نہیں لگتا کہ میرا یہ سارا جو باغ ہے اور یہ جو میری نعمتیں ہیں یہ کبھی ختم ہوں گی. یہ کانفیڈنس کہ جو مجھے دنیا میں مل گیا ہے یہ کبھی میرے لیے جائے گا نہیں. یہ کانفیڈنس کہ جو مجھے دنیا میں اتنی خوشیاں مل گئی ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے آخرت میں خوشیاں نہ دے. اس انداز کو مینشن کیا جا رہا ہے. اور آپ قرآن پڑھیں اور آپ انبیاء کی تعلیمات دیکھیں، ابدن کا لفظ آپ کو دنیا پر اپلائی ہوتا ہوا کبھی بھی نہیں ملتا. اس نے کہا ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے تو لگتا ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. ابدن کا لفظ آپ کو ہمیشہ قرآن کن دو جگہوں کے بارے میں بتاتا ہے، یا جہنم کے بارے میں یا جنت کے بارے میں. ابدن کا لفظ، ابدن کی ٹرم دنیا پر اپلائی نہیں ہوتی. دنیا کے معاملات میں ابدن کا تعلق نہیں ہے. دنیا جو ہے انسرٹنٹی کی جگہ ہے. یہاں کبھی معاملہ ایک طرف ہوگا، کبھی دوسری طرف ہوگا، کبھی رائٹ ہوگا، کبھی لیفٹ ہوگا، کبھی خوشی ہوگی تو کبھی غم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے خالدین فیہا ابدا، یا تو جہنم میں رہنے والوں کے لیے یا اصحاب الجنت کے لیے. یہ ڈسکرپشن وہاں کا ہے، وہاں کے باغات کا ہے. لیکن اس نے اپنے دنیا کے باغ کو، اپنے فیک باغ کو اپنی آخرت کے باغ کے ایکولنٹ سمجھ لیا تھا. تو اس نے وہی ٹرم استعمال کی کہ میرا تو یہ باغ ایسے لگتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. دنیا جو ہے اور اس میں جو بنائے ہوئے باغ ہیں دیے تو اللہ نے ہیں، لیکن جیسے اس شخص کے لیے آتا ہے کہ یہ اپنا کریڈٹ لے رہا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سمجھانے کے لیے جو کہا وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کہ اصل میں یہ باغ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جب انسان امپرفیکٹ ہے تو اس کا باغ امپرفیکٹ نہ ہو؟ جیسے انسان ختم ہو جائیں گے دنیا کے باغ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت وہ جو اللہ نے بنائی ہے اور جس کے اندر ایٹرنٹی ہے، جو ایٹرنلی رہے گی، وہ ہمیشہ کا باغ ہے، خالق کا بنایا ہوا باغ ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو یہی مائنڈ سیٹ اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی. اور یہ مائنڈ سیٹ اس کا دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے سے جو چیز اپنے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی ہم اپنے گھروں کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ جیسے یہ میرا گھر میری الٹیمیٹ رسپانسبلٹی بس رہ گیا ہے اور بس یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور ہم ان کو اتنا بناتے ہیں اور اتنا سجاتے ہیں، خاص طور پہ عورتوں کی زندگیاں صرف گھروں کی ڈسٹنگ کرنے میں اور صوفوں کی یہاں سے وہاں موومنٹ کرنے میں اور کروانے میں اور صرف ڈیکوریشن پیسز لا کر رکھنے میں اور اٹھا کر واپس کسی کو دینے میں، اسی میں گزر جاتی ہیں. اور ہوتا کیا ہے الٹیمیٹلی کہ جب انسان اس دنیا میں اتنا مگن ہو جاتا ہے تو یہ دنیا ہی اس کی تمنا، یہ دنیا ہی اس کا غم،
یہ دنیا ہی اس کی فکر اور یہ دنیا ہی اس کی محبت بن جاتی ہے. اور جب دنیا پر اتنا فوکس ہوتا ہے تو انسان کے ساتھ پھر اگلا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے. اس شخص کا بھی یہی ہوا. اس لیے کہ یاد رکھیں انسان پھر قیامت کو سوچنا چھوڑ دیتا ہے, کیونکہ قیامت کا مطلب ہے اینڈ آف دس ورلڈ, اور ہم تو نہیں چاہتے کہ ہماری یہ دنیا ختم ہو. جب ہم کبھی چاہتے نہیں ہماری یہ دنیا ختم ہو تو پھر انسان ایک اور ڈیلیوژن کا شکار ہوتا ہے. انسان پھر آخرت کے ڈینائل پر چلا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں آج بھی کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھ سے جہنم کی اور یہ آخرت کی اور حساب کتاب کی باتیں نہ کرو, حشر کی باتیں نہیں کرو. آج کا بتاؤ کیا کریں, آج بتاؤ آج بہتر کیسے کریں, اور یہ آج بتاؤ آج بہتر کیسے کریں, آخرت کی فکر نہ کریں. یہ کہاں تک روٹس پہنچ رہی ہیں, یاد ہے آپ کو کہاں تک روٹس آ رہی ہیں؟ وہ ہسٹری یاد کر لیجیے جو آپ کو بتائی تھی. جو پروٹیسٹنٹ موومنٹ سے شروع ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ آخرت کے بارے میں کیا باتیں کرتے رہنا, آخرت کس نے دیکھی ہے؟ اس دنیا کو بہتر جگہ بنانے کی بس کوشش کرتے رہو. اس کی روٹس وہاں تک جا رہی ہیں. اور انسانیت کے اندر یہ پرابلم تب ہوا جب انسان جو ہے وہ اپنی دنیا کے اندر غرق ہو کے رہ گیا. انسان کی ایک غلطی کئی غلطیوں کے دروازے کھولتی ہے. جیسے اسکالرز کہا کرتے تھے کہ انسان جب ایک نیکی کرتا ہے تو وہ صرف اس کی ایک نیکی نہیں رہتی ہے, ایک نیکی اپنے ساتھ نیکیوں کا خاندان لے کر آتی ہے. اینڈ سیم از دا کیس ود گناہ. جب آپ ایک گناہ میں انڈلج ہوتے ہیں تو وہ زندگی کا ایک ہی گناہ نہیں رہتا, وہ گناہ اپنے ساتھ گناہوں کے خاندان لے کر آتا ہے. یہی اصول ہے, یہی عقل کام کرتی ہے. آپ اپنے گھر میں ایک بہو لائیں گی تو کیا صرف آپ کے گھر میں ایک انسان کا اضافہ ہوگا, یا اس کے خاندان سے پھر آپ کا کنیکشن بن جاتا ہے؟ خاندان سے بنتا ہے. تو اپنی زندگی میں, اپنی پرسنالٹی میں, اپنے دل میں چیک کریں کہ آپ کس نیکی کو انٹر کر رہی ہیں اور کس گناہ کو انٹر کر رہی ہیں. جس کو آپ کر لیں گی, اگر آپ نے نیکی کی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے اپرچونٹیز پر اپرچونٹیز آئیں گی نیکیاں کرنے کی. اور اگر آپ نے اپنی زندگی میں ایک گناہ شامل کیا تو اس کے بعد اللہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ اللہ آپ کو اسی راستے کے اوپر چھوٹ دے دے گا. اور یہ ہوتا ہے من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ, قرآن میں آتا ہے جس نے ایک کوئی برائی کمائی. من کسب سیئۃ, واحد آتا ہے, ایک انسان برائی کماتا ہے لیکن وہ برائی اس کو ایک گناہوں کے لائف سٹائل میں انوالو کروا دیتی ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے, الٹیمیٹلی وہ اپنی اس ایک برائی کے انسرکل میں آ جاتا ہے. وہ برائی اس کو انکمپسڈ کر لیتی ہے, گھیر لیتی ہے, اس کا احاطہ کر لیتی ہے. اسی چیز کو مینشن کیا گیا. اور اس کا اگلا قدم کیا ہوا؟ اپنے تکبر کی وجہ سے اس نے اگلی بات بولی باغ والے نے آیت 36 میں, وما اظن الساعۃ قائمہ, مجھے نہیں لگتا کہ کبھی قیامت قائم ہوگی. یہ سٹیپ بائی سٹیپ انسان کے اندر جو ہے وہ گرنے کا معاملہ آتا ہے, اخلاقی گراوٹ آتی ہے, ایمان کی گراوٹ آتی ہے. سٹیپ بائی سٹیپ انسان اللہ سے دور ہوتا ہے. اس کی ایک اور ہیریسی کو بیان کر دیا کہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ قیامت آئے گی. اور بعض اوقات ہم انسان بھی, ہم مسلمان بھی یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں اتنی سزاؤں کا اور بار بار قیامت کا ذکر آتا ہے صرف اللہ نے ڈرانے کے لیے کیا ہے. اصل میں تھوڑی ایسا ہوگا, اصل میں تھوڑی اللہ اتنا ظالم ہے. اور پھر آپ جب مس گائیڈڈ ہوتے ہیں تو آپ اسی کتاب سے گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اپنی رحمت کے 100 ٹکڑے کیے اور میں نے ان میں سے ایک ٹکڑا اس دنیا میں نازل کیا اور 99 ٹکڑے میں نے اپنی رحمت کے آخرت کے لیے رکھے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کیسے ہو سکتا ہے جو رب ہمیں یہاں ہمارے گناہوں کے باوجود اتنا کھلا پلا رہا ہے وہ 99% اور رحیم ہو جائے گا اور آخرت میں ہمیں وہ ساری سزائیں دے گا جو یہاں مینشن کی گئی ہیں اس کتاب میں. نو, اٹس ناٹ پاسبل. یاد رکھیں وہ جو اللہ نے 99 حصے اپنی رحمت کے بچا کے رکھے ہیں, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, وہ مومنین کے لیے رکھے گئے ہیں. اللہ مومنین کے, اللہ سٹرگل کرنے والوں کے, اللہ کے راستے میں دوڑنے والوں کے, اللہ کوشش کے باوجود سلپ ہو جانے والوں کے گناہوں کو معاف کرے گا. جو صراط مستقیم پر چل رہے ہوں گے, کچھ دوڑ رہے ہوں گے صراط مستقیم پر, کچھ چل رہے ہوں گے, کچھ کرال کر رہے ہوں گے, کچھ انچ بائی انچ آگے بڑھ رہے ہوں گے, کچھ جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے پھر چلیں گے, کھڑے ہوں گے پھر چلیں گے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے, یہ ان کی بات نہیں ہو رہی جو اپنی زندگی میں بالکل اللہ کو بھلا کے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کی رحمت کا معاملہ مومنین کے ساتھ ہوگا آخرت میں. اللہ کفار کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرے گا. آپ میں سے جن لوگوں نے سورہ حدید کو پڑھا ہوگا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کفار کو ڈائریکٹ جہنم میں گرائے گا صراط کے اوپر سے. اس صراط کے اوپر سے جب ان کو گزارا جائے گا اور یہ صراط جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا تو اس میں سے سب گر جائیں گے
اور بلکہ نہیں، اس صراط کے لیے تو آتا ہے کہ اس صراط کے اوپر سے صرف مسلمان گزریں گے، مشرکین اور کافرین کو اس کے اوپر سے گزارا ہی نہیں جائے گا. اصل کانسیپٹ کیا ہے؟ صراط کے اوپر سے صرف مسلم گزریں گے، چاہے وہ منافق ہوں، چاہے وہ کمزور ایمان کے ہوں، چاہے وہ پختہ ایمان کے ہوں، چاہے وہ ضعف ایمان کے ہوں، کیسے بھی ہوں. جن کے ریلیجن کے خانے میں اسلام لکھا ہوگا صرف ان کو صراط سے گزارا جائے گا، باقی سارے انسان اس سے پہلے ڈائریکٹلی جہنم میں گرا دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ کسی قسم کے ڈیلیوژن کا شکار نہ ہو. اللہ جب کہہ رہا ہے قیامت آئے گی تو قیامت آئے گی. انسان جب اللہ کی ہستی کو اس کی ویلیو سے کم کرتا ہے، اس کے مقام سے کم کرتا ہے، تو انسان اس کو انسانوں کے ساتھ کمپیئر کرنے لگ جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ماں کہتی ہے کھانا نہیں کھاؤ گے تو ماروں گی، اور نہیں بھی کھاتا تو مارتی تھوڑی ہے. مائیں اس کو ڈراتی ہیں، مار دوں گی میں تمہیں، جان سے مار دوں گی. مائیں بولتی ہیں نا اتنا تنگ کرو میں جان سے مار دوں گی، تو کوئی ماں مارتی ہے جان سے؟ تو انسان کے اندر پھر کیا بیٹھ جاتا ہے؟ لو، جب ماں ایسے کہتی ہے کہ کہتی ہے کرتی نہیں ہے تو محبت کرتی ہے نا، ظلم تھوڑی کرے گی. تو وہ اللہ جو 70 ماہوں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے وہ ظلم کیسے کرے گا؟ ہم ڈیلیوژن کا شکار ہیں. وہ اللہ انسان جیسی ماں نہیں ہے، وہ اللہ ہے. للہ مثل العالی، اس کے جیسی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے ہر مثال بہترین ہے. آپ اللہ کی ہستی کو انسانوں کی صفات کے اوپر ایکویٹ نہیں کر سکتے. یہ ہمارے سمجھنے کی غلطی ہے. تو بتا دیا گیا کہ انسان اس بات کی حقیقت کو سمجھ لے کہ تکبر انسان کو الٹیمیٹلی اس مائنڈ سیٹ کی طرف لے کر جاتا ہے کہ انسان آخرت سے ڈینائل پر آ جاتا ہے. ہم یہاں جتنی بھی خواتین بیٹھی ہیں اس وقت، یا جتنے بھی لوگ اس کو سنیں گے لیکچر کو، ہم میں سے کوئی بھی اپنی زبان سے کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نہیں مانتی آخرت آئے گی. الحمدللہ ہم میں سے کوئی نہیں کہے گا یہ کہ میں نہیں مانتی کہ آخرت آئے گی کبھی، میں نہیں مانتی قیامت قائم ہوگی. لیکن ہر چیز زبان سے کہہ کر اقرار نہیں کی جاتی. انسان کی باڈی لینگویج، انسان کی پرائرٹیز، انسان کا لائف سٹائل، انسان کے شب و روز کی مصروفیات بتاتے ہیں کہ وہ کتنا آخرت کے اوپر بلیف رکھتا ہے. زبان سے تو ہم بھی انکار نہیں کرتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، لیکن ہمارے عمل چیخ چیخ کے بتاتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں قیامت کی فکر نہیں ہے. اس لیے کہ جس کو قیامت کی فکر ہو جائے گی وہ اس کی تیاری کے لیے دوڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ میں نے کسی ایسے انسان کو نہیں دیکھا کہ جو کہتا ہو کہ مجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے اور وہ سو رہا ہو. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سوئے ہی نہیں، مطلب یہ کہ آپ وقت کو ضائع نہیں کر سکتے. جتنی باڈی ریکوائرمنٹ سلیپ کی ہے وہ آپ لیں گی، لیکن آپ وقت ضائع نہیں کریں گی. آپ 12 گھنٹے نہیں سو سکتی ہیں، آپ 14 گھنٹے نہیں سو سکتی ہیں. اٹس جسٹ ویسٹ آف ٹائم. اتنا نہیں سوتا مومن. مومن کے پاس کرنے کو بہت کام ہوتے ہیں. مومن کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا دن ختم ہو جاتا ہے، کام ختم نہیں ہوتا ہے. اور مبارک ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کے دن ختم ہو جائیں اور ان کے نیک کاموں کی لسٹ ختم نہ ہو. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے شب و روز کو ایسے ہی بنا لیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن 48 آورس کا ہوتا تھا یا 72 آورس کا ہوتا تھا، یا ہماری طرح 24 آورس کا ہی ہوتا تھا؟ یہی 24 گھنٹے ان کے پاس تھے، یہی 24 گھنٹے صحابہ کے پاس تھے، یہی 24 گھنٹے امام بخاری کے پاس تھے، یہی 24 گھنٹے جو تھے وہ امام مالک کے پاس تھے، اور آپ نام لیتے جائیں ایک سے ایک مسلم ہیرو کا. یہی 24 گھنٹے تھے. یوٹیلائزیشن بتاتی ہے کہ کس کو آخرت کی کتنی فکر ہے. تو ہم اپنے لیے بھی سوچ لیں کہ ہم قیامت کی فکر کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اسی دنیا کی جنگل میں، اسی دنیا کی زینت میں، اسی دنیا کے فتنوں میں کھو کر رہ گئے. اور یہ حقیقت ہے، اپنے آپ کو ریمائنڈرز دینے پڑتے ہیں، اپنے آپ کو قرآن کے سامنے لا کر بٹھانا پڑتا ہے. ورنہ یاد رکھیں جتنی لگژری بڑھتی ہے زندگی میں اتنا انسان آخرت اور اللہ سے غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے. جتنی نعمتیں بڑھتی ہیں اگر آپ قرآن سے نہیں جڑیں گی آپ آخرت سے غافل ہوتے جائیں گے. آپ آخرت کی فکر نہیں کریں گے. غافل ہونے کا مطلب سمپل یہ ہے کہ میری زندگی میں بہت کچھ ہوگا، بہت پلاننگ ہوگی، بہت کام ہوں گے، بہت مصروفیات ہوں گی، ہو سکتا ہے سر کو جانے کی فرصت نہ ہو، لیکن ان میں کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہوگا جو اللہ سے مجھے جوڑنے والا ہو، جو آخرت میں میرے سیدھے ہاتھ میں دیے جانے والی اعمال نامے کی کتاب میں سے نکل آئے. اور وہ انسان جو نعمتوں کے باوجود قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ اپنے ہر کام کو عبادت بنا لیتا ہے.
اس لیے کہ وہ اپنے ہر کام کو اللہ کی رضا کے مطابق کرتا ہے. تو اس انسان کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ اپنی دنیا میں کیونکہ کھو گیا تھا تو اس کی آخرت کی فکر جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی, اور اس نے کہا کہ میں نہیں خیال کرتا. دیکھیں پھر وہی انا والا ایفیکٹ آ رہا ہے, اظنو, انا کا فعل آیا, میں نہیں گمان کرتا, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ قیامت قائم ہوگی. اور مزید اس نے اس کے تکبر کے اوپر شیطان نے اس سے کیا آئسنگ کرائی, شیطان نے اس کو سکھایا. تو اس نے کہا والا ان رددت الی ربی, اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا, لا اجدن خیرا منہا منقلبا, تو میں تو ڈیفینیٹلی, آپ انداز دیکھیں, شیورٹی سے کہہ رہا ہے. یہ جو نون آتا ہے لا اجدن, آپ میں سے جن لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر آپ کو عربی گرامر نہیں بھی آتی کہ یہ جو نون کے اوپر تشدید آتی ہے, جس کو چھوٹا سا ایک ڈبلیو بنا ہوتا ہے, اس کو آپ شد بولتے ہیں. یہ جو نون کے اوپر جب بھی یہ ڈبلیو, یہ تشدید, یہ شد آتی ہے, تو یہاں پر آپ پڑھتے ہوئے تلاوت میں 3 کاؤنٹس کا غنہ کرتے ہیں. اٹ ہیز اے امپورٹینس ان تجوید ایز ویل ایز ان گرامر, اور دونوں انٹر کنیکٹڈ ہیں. آپ تجوید میں اس کو پڑھتے ہیں لأجدن, لأجدن نہیں پڑھیں گے آپ اس کو. اگر آپ تجوید سے قرآن پڑھ رہی ہیں, اور قرآن تجوید سے ہی پڑھا جاتا ہے, لأجدن پڑھیں گے آپ اس کو. آپ یہ جو سٹریس کرتی ہیں تجوید کا, یہ آپ اس لیے کرتی ہیں کہ قرآن کی زبان آپ کو بتاتی ہے, اس کی گرامر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ ایمفسس کا ایکسٹریم لیول ہے عربی زبان میں جو یہاں لایا گیا ہے. اس کے اوپر میں ڈیٹیل نہیں بتا سکتی اس لیے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے گرامر نہیں پڑھی ہوئی, لیکن اتنا صرف بتانا کہ بہت شیورٹی سے کہہ رہا ہے اگر میں واپس گیا بھی لأجدن, میں ضرور بالضرور یقیناً پاؤں گا خیرا منہا منقلبا, جو دنیا میں ہے اس کے ریٹرن میں اس سے بہت بہتر پاؤں گا. کیا آپ اور میں اپنی جنت کی, اپنی آخرت کی بہتر تصویر کی یا آخرت کی بہتر تصویر کے بارے میں کوئی انجام کی شیورٹی بتا سکتے ہیں؟ ہم تو نہیں بتا سکتے. یہ تو معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا. لیکن جو متکبر انسان ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ یہی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ شیورٹی آخرت کی اپنے لیے رکھ لیتا ہے. تو اس نے بھی یہی مائنڈ سیٹ اپنا لیا کہ جب دنیا میں نعمتوں کی اتنی بہاریں ملی ہیں تو کیا مطلب ہے, جو اس کا مطلب اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جب اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ آخرت میں مجھے کبھی بھی جو ہے وہ رسوا نہیں کرے گا. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کافر کو بھی دیتا ہے اور مومن کو بھی دیتا ہے. دنیا میں اللہ جو ہے وہ مومن کو بھی دے گا اور فاسق اور فاجر کو بھی دے گا. یہ دنیا ہے, یہ تو امتحان کی جگہ ہے. یہ اللہ نے اس لیے نہیں کہا کہ جن دنیا کی نعمتیں جن پر برسیں گی وہ میرے فیوریٹ ہوں گے. آج بھی ماڈرن کرسچینٹی کا یہ ایشو ہے. ماڈرن کرسچینٹی میں وہ کہتے ہیں اچھا آپ کو پروموشن مل رہی ہے, آپ کو بڑا گھر مل گیا ہے, آپ کی جاب بہت اچھی ہے, آپ کے بچے فلرش کر رہے ہیں, اٹ مینس جیزس از ہیپی ود یو. یہ کرسچنس کا تصور ہے. آج بھی آپ کو وہاں پر آپ جائیں چرچز کے اندر, وہ ایک دوسرے کو اسی طرح سے جو ہے وہ انکریج کر رہے ہوتے ہیں. ہم مسلمانوں کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. اگر دنیا ملی ہے تو بھی امتحان ہے, اگر دنیا نہیں ملی تو بھی امتحان ہے. نہ مال حاصل کرنے والا, نعمتیں پانے والا یہ سمجھے کہ وہ رب کا پسندیدہ ہے, اور نہ غربت میں رہنے والا یہ سمجھے کہ کیونکہ میں دنیا میں غریب ہوں تو ضرور اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کا پسندیدہ ہوں. نہیں, اس کے پاس اس وقت اپرچونٹی ہے اللہ کے قریب ہونے کی کہ وہ صبر کرے اور اللہ کے قریب ہو جائے. نعمت والے کے پاس اپرچونٹی ہے اللہ کے قریب ہونے کی کہ وہ اپنی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کرے, اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے اور اللہ کے قریب ہو جائے. نہ نعمت والا غربت والے کو ایول سمجھے, برا سمجھے, اور نہ غریب امیر کو برا سمجھے. ہمارے معاشرے میں دونوں ایکسٹریمز ہیں. مالدار لوگ جو ہیں وہ غریبوں سے نفرت کرتے ہیں, یہ تو مانگتے ہی رہتے ہیں, ان کو تو عادت ہے مانگنے کی, یہ تو ضائع کر دیتے ہیں. ہمارے منہ سے یہ جملے نکلتے کیسے؟ اگر آپ کو پتہ ہے ضائع کرتے ہیں, اگر آپ کو پتہ ہے قدر نہیں کرتے, اگر آپ کو پتہ ہے کہ ان کو مال جمع کرنے کی طریقے سلیقے نہیں آتے, خدا کا واسطہ یہ جملے منہ سے مت نکالیں. جیسے اس انسان کا باغ پلٹ گیا, ہم میں سے کس کی زندگی نہیں پلٹ سکتی؟ ہم میں سے کس کے پاس اسٹیمپ پیپر کے اوپر جو ہے وہ گارنٹی موجود ہے؟ اپنے آپ کو کسی دوسرے انسان کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں. تو کبھی بھی مالدار انسان ایک غریب انسان کے اوپر اس طرح کے ایکوزیشنز نہ لگائے. اگر آپ کو معلوم ہے تو بھی اپنی زبان کو تھام کر کنٹرول کر کے الفاظ کا سلیکشن کیجئے, اور نہ کبھی غریب انسان امیروں کے اوپر ایلیگیشن لگائے اور یہ سمجھے کہ کیوں مالدار ہیں یقیناً غلطی طریقوں سے مال کمایا ہوگا. اللہ نے اس دین کے اندر یہی خوبصورتی رکھی ہے کہ مال والا جو ہے وہ شکر کی نعمت کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے,
اور جس کو اللہ دنیا کی آزمائشیں دیتا ہے، جن پر غربت ہوتی ہے، وہ صبر کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے. یہ بیلنس مینٹین کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی سے اخوت ڈیولپ ہوتی ہے، اسی سے بردرہڈ ڈیولپ ہوگا، اسی سے امت بنے گی. جب ہم معاشروں کے اندر کٹ گئے ہیں، جب ہم گھروں کے اندر کٹ گئے ہیں، تو ہم امت کے لیول پر کھڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارا پرابلم ہے جو اس کہانی کے اندر مینشن کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں بتا دیا کہ انسان اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ اگر دنیا میں بہت کچھ ملا ہے تو یہ گارنٹی اس بات کی ہے کہ اللہ بھی اس سے بہت خوش ہے. جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 20 میں آتا ہے، اللہ نے بتایا ہے اللہ ہر طرح کے گروہ کو نعمتیں دیتا ہے. کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک. اللہ ہر طرح کے گروپ کو، ہر طرح کے گروہ کو، مسلم ہو یا کافر، اس کو دنیا کی عطا جو ہے وہ دیتا ہے. اور یاد رکھیں دنیا کی عطا جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے اللہ کی محبت کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن شیطان ہمیں اس کا دھوکہ دیتا ہے. شیطان کہتا ہے جب اللہ اتنا رحیم ہے تمہیں یہاں نواز رہا ہے، تمہاری تکبر اور تمہارے گناہوں کے باوجود کیسے ہو سکتا ہے وہ تمہیں آخرت میں نقصان پہنچائے. اس کانسیپٹ کو ٹھیک کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک شخص کی کہانی سنا کر ہم سب کو انڈیویجولی اندر سے ہلایا ہے، اور جس کے اندر ذرا سا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے جملوں کو ضرور بالضرور اسکرین کرے گا. اس کے منہ سے بات ایسے ہی نہیں نکل سکتی. ہم نے ہمیشہ سنا ہے نا، پہلے سوچو پھر بولو. اس میں بہت گہرائی ہے. مومن بغیر سوچے سمجھے بات نہیں کرتا. مومن نہ ایسی بات کرتا ہے کہ جو اللہ کے ہاں لکھ لی جائے تو بعد میں اس کی پکڑ کا باعث بنے، اور نہ مومن ایسی بات کرتا ہے کہ اس کا جملہ سامنے والے کو تکلیف دے دے. ہاں انٹل انلیس کہ وہ حق کی بات ہے، لیکن آپ کی وہ بات ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو عظیم اور دوسرے کو حقیر مینشن کر رہے ہوں. یاد رکھیں ہم نے وہ حدیث پڑھ لی ہے، سن لی ہے کہ اللہ کی جو کرسی ہے اس کی کیفیت کیا ہے اور دنیا کی کیفیت کیا ہے، اور اس دنیا کے اندر میری کیفیت کیا ہے. سائز تو دیکھیں ہم اپنا ذرا. ہمیں کوئی کسی قسم کی جسٹیفیکیشن ملتی ہے کہ ہم تکبر کریں؟ اپنا سائز تو دیکھیں ہم، اور اس پر ہم تکبر اللہ کے سامنے کرتے ہیں. اللہ جو کہ السمیع اور البصیر ہے، اس کے سامنے ہم اپنی نعمتوں کے اوپر جو ہے وہ اتنا اتراتے پھرتے ہیں. یہ واقعہ ہے تو ہزاروں سال پرانا، لیکن اب ہماری بالکل پرفیکٹ عکاسی کر رہا ہے. انسان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کہانی سے واضح کر دیا کہ انسان سٹیپ بائی سٹیپ گمراہی میں بڑھتا ہے. جیسے اس شخص کا معاملہ یہاں دکھایا گیا ہے آیت نمبر 32 سے لے کر اب تک. سب سے پہلے کیا ہوا کہ یہ دنیا کی نعمت کی محبت میں آ گیا. یہ اس کی پہلی گمراہی تھی. اور جب اس نے اس کو اور فیڈ کیا، یہاں اپنی اصلاح نہیں کی، تو اس کی یہ دنیا کی چیزوں پر محبت دنیا کے اوپر توکل پر بڑھ گئی. اب وہ ریسورسز کو ہی کل طاقت سمجھنے لگ گیا. ریسورسز کو ہی اصل میں اپنے فائدے کا اور اپنی کامیابی کا سامان سمجھنے لگ گیا. اور جب اس نے یہاں پر اس قدم پر اپنے آپ کو جمایا تو اگلا قدم کیا آیا؟ اس میں تکبر آ گیا. اور جب تکبر آیا تو تکبر ہمیشہ نعمت کو فلانٹ کراتا ہے. متکبر انسان اپنی نعمتوں کا فلانٹ کرتا ہے، اور جب متکبر انسان اپنی نعمت کا فلانٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ سامنے والے کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے. یہ سٹیپ بائی سٹیپ انسان کی گراوٹ آتی ہے، اخلاقی گراوٹ. اور اسی کو مینشن کیا گیا ہے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کا یہ ٹیگ لائن ہے اف یو ہیو اٹ فلانٹ اٹ. یہی ٹیگ لائن ہے نا، جس کے پاس ہے وہ دکھائے. اور عورتوں کو تو شیطان کے ذریعے ایسا ٹریپ کیا گیا ہے. کیسے کیسے سلوگنز عورتوں کے لیے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں when life gives you curves flaunt it. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا مطلب اس بات کا؟ جس کی جتنی اچھی باڈی ہے وہ دکھائے، اس کو چھپاتا کیوں پھرتا ہے؟ اور شیطان نے عورت کو ایسے ٹریپ کیا ہے. اگر اللہ نے آپ کو کروز دیے ہیں تو فلانٹ اٹ. یہ شیطان ہے، اور شیطان نے ایسا اس چیز کے اندر انوالو کیا ہم عورتوں کو کہ ہر طبقے کی عورت اس کا شکار ہوئی ہے، ہر معاشرے کی عورت اس کا شکار ہوئی ہے، پوری دنیا کی عورتیں اس کا شکار ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں a woman without curves is like jeans without pocket. Flaunt it if you don't fake it. اگر آپ اصلی جسم رکھتے ہیں تو اس کو فلانٹ کیجئے. اور یہ تکبر کا اظہار ہے.
اور تکبر کا اظہار کر کے آپ اصل میں سامنے والے کا نقصان نہیں کر رہے ہوتے, آپ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. آپ جب ان سلوگنز کے شیڈ میں دنیا کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آج ہر کوئی کیوں اپنی خوبصورتی کو فلانٹ کرتا ہے, اور وہاں فلانٹ کرتا ہے جہاں فلانٹ کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے. اپنے حسن کو ہر کوئی کیوں دکھاتا پھرتا ہے؟ شوہر کیوں پریفر کرتے ہیں اپنی کارپوریٹ پارٹیز کے اندر اپنی بیویوں کو لے جانا؟ کیا ریزن ہوتی ہے؟ دے وانٹ ٹو فلانٹ دیئر وائفز کہ دیکھو آ کے میری بیوی کتنی خوبصورت ہے. اور کیا وجہ ہوتی ہے؟ اور تو کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے. ویسے گھر کے معاملے کے اندر وہ اپنا سے اور اپنی بات اوپر رکھیں گے, لیکن جب ایسا معاملہ آئے گا تو بیوی کو فلانٹ کرنے کے لیے وہ باہر ضرور لے کر جائیں گے. اور یہ معاملہ انسان کا ہوتا ہے. انسان کا تکبر اس کو ہر نعمت کو فلانٹ کراتا ہے, چاہے وہ سٹیٹس ہو, اولاد ہو, خوبصورتی ہو, حسن ہو. اور حسن فلانٹ کرنے میں سوری ٹو سے صرف عورتیں نہیں یہ کام کرتے ہیں, مرد بھی بہت یہ کام کرتے ہیں. جس کی جتنی مسکولر باڈی ہوگی اس کی اتنی چھوٹی شرٹ ہوگی. میں مردوں کی بات کر رہی ہوں, عورتوں کو تمہیں میں کیا کیا کہانی سناؤں گی تو میری تو پھر سورہ کہف ساری عورتوں پہ ہی گزر جائے گی. مردوں میں بھی ایشو ہے. جس نے جتنا ورک آؤٹ کر کے اپنے آپ کو مسکولر بنایا ہوا ہے وہ اتنی شارٹ سلیوز پہنے گا یا سلیوز اوپر چڑھا کے رکھے گا اپنے. یہ کیا ہے کانسیپٹ؟ یہی کانسیپٹ ہے, اف یو ہیو اٹ فلانٹ اٹ. ہے تو دکھائے نا. اللہ تعالیٰ نے بھی ایک ایک بیماری کا علاج جو ہے وہ ہمیں اس کے اندر دکھا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اپنی ان نعمتوں کے اوپر ایسا غرور نہ کرو. اللہ کی نعمتوں کو وہیں استعمال کرو جن جگہوں کے لیے اللہ نے ان کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. ورنہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ امیجن کر لیں آپ کی جو بھی ایج ہے, چلیں یہ تو اب میں ایج تو نہیں پوچھ رہی آپ لوگوں سے آپ کی کیا کیا ایج ہے. آج سے 100 سال پہلے آپ کو اور مجھے کتنے لوگ جانتے تھے؟ کوئی نہیں جانتا تھا. اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی جانتا تھا آپ کو؟ میں تو کوئی ایسی خاتون بیٹھی ہیں جو 102 سال کی ہیں یا 101 سال کی ہیں. بھئی 100 سال پہلے میں نے اس لیے اتنا بڑا فگر بولا ہے کہ سب سیف سائٹ پر سبھی آ جائیں اس کے اندر. میں نے 40 سال پہلے نہیں بولا, میں نے 30 سال پہلے نہیں بولا, میں نے 50 سال پہلے نہیں بولا. 100 سال پہلے ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا. اب یہ بتائیں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, آج سے 200 سال کے بعد ہمیں کوئی جانے گا؟ کوئی بھی نہیں جانے گا. تو اتنی اکڑ کس بات کی ہے؟ اتنے سے ٹائم کے لیے, ایک 60-70 سال کے سپین کے لیے اس دنیا کے اوپر بھیجے گئے ہیں. کس بیسس کے اوپر ہم اتنا اکڑتے ہیں اور اتنی عقل کرتے ہیں؟ سورۃ الدہر میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 1 میں, جس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں, هل اتى على الانسان حين من الدهر, انسان پر کیا ایسا زمانہ نہیں گزرا, لم یکن شیئا مذکورا, جب انسان کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. نہ ہم پہلے تھے نہ ہم بعد میں ہوں گے. تو اکڑ کس بات کی ہے؟ تکبر کس بات کا ہے؟ اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کون کتنا خوبصورت ہے. اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کون کتنے بڑے گھر میں رہتا ہے. اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنی بڑی یونیورسٹی کی ڈگری ہے. اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کون کس گاڑی میں بیٹھتا ہے. اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے. آپ گاڑی میں بیٹھ کے اور بڑی سے بڑی گاڑی میں بیٹھ کے درس میں جاتی ہیں, حلال کمائی کی ہے, الحمدللہ. آپ سائیکل پر بیٹھ کر الکوہل خریدنے جاتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کیونکہ ہم سائیکل پہ بیٹھ گئے تو آپ الکوہل خرید سکتے ہیں. اب جسٹیفائڈ, اب کیا کریں, اب غم بھلانے کے لیے پینی ہی پڑتی ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے سوائے اس کے عمل کے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں یہ بات مینشن کی ہے, اللہ تمہارے جو ہے اصل میں تقوی کو دیکھتا ہے. اللہ تمہاری جو ہے وہ خدا خوفی کو دیکھتا ہے. یاد رکھیں, انسان چاہے بادشاہ ہے یا انسان سویپر ہے, جس کو جو بھی ملا ہے, چاہے بادشاہ کو رکھیں سامنے یا سویپر کو رکھیں, دیا کس نے؟ تو پھر کس بات کی اکڑ؟ آپ کی اور میرے پاس چوائس تھی, ہم جن گھروں میں پیدا ہو گئے, چوائس تو نہیں تھی. ہم ریپلیس کر لیں اپنے گھروں میں اپنے سٹاف کے ساتھ اپنے آپ کو, تو کیا کر لیتے ہیں ہم؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے. اکڑ کس بات کی؟ تکبر کس بات کا؟ جب تکبر ہو, تمکنت ہو چال کے اندر, گفتگو کے اندر, تو پھر وہ انسان اندھا ہو جاتا ہے, اندھا ہو جاتا ہے. تو متکبر انسان اللہ کی آیات کو سامنے دیکھتے ہوئے ایمان نہیں لاتا. اور ہیومینٹی کے اندر سب سے بدترین متکبر انسان کی مثال جس کی قرآن میں آتی ہے وہ کون تھا؟ فرعون. اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ معجزے دیکھے اپنے دربار کے اندر, اور جو الٹیمیٹ معجزہ اللہ نے اس کو دکھایا, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے سمندر کے اندر راستہ بنا دیا,
اور جو روایات اور ہسٹری بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو راستہ بھی پیو ہوا تھا, جو راستہ بنا تھا, کیونکہ 12 قبیلے تھے نا بنی اسرائیل کے, تو وہ ایک 12 لینز کا راستہ بنا تھا, اتنا چوڑا راستہ بنا تھا. ایسا نہیں کہ آدھے پانی میں ڈوب رہے ہیں اور سانس نہیں آ رہی ہے پھر ادھر ادھر ہو رہے. چوڑا راستہ بنا تھا اور خوب اس میں آسانی کے ساتھ وہ چلے تھے, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سمندر کے درمیان میں ایک کھلا راستہ بنا, اور جو سمندر تھا وہ 2 پہاڑوں کی طرح دونوں طرف ویوز کھڑی ہو گئے. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, اتنی بڑی آیت تھی اس کے سامنے اللہ کی, یہ انسان نہیں کر سکتا, کوئی بھی فرعون نہیں کر سکتا تھا, یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. لیکن متکبر تھا نا, اس کے تکبر نے اس کو بلائنڈ کیا ہوا تھا. وہ پھر اسی راستے میں سے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کو پکڑنے کے لیے بھاگا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہیں, جب وہ درمیان میں پہنچا تو اللہ نے وہیں ڈبو دیا. متکبر انسان اپنے تکبر میں اندھا ہوتا ہے, اور پھر اپنے تکبر میں اندھا ہونے کی وجہ سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرتا ہے. اور فرعون کی مثال ہمارے سامنے ہے. ہمارے ہاں یہ چیزیں عام ملتی ہیں. ہر انسان جو سوسائٹی میں آپ دیکھ لیں, مالدار انسان جو ہیں وہ اپنے تکبر کا نشانہ وہ بناتے ہیں کم مالدار لوگوں کو. بڑا ملک نشانہ بنائے گا جو کم حیثیت کا, کم ڈیولپمنٹ کا, انڈر ڈیولپ ملک ہوگا. جو عوام ہوں گے وہ بیچارے نشانہ بنیں گے پولیٹیشنز کا. یہ اس دنیا کی بیماریاں ہیں, اور یہ دنیا کی بیماریاں جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی, جب تک یہ قرآن آپ کو ایز اے گائیڈ لائن نہیں سامنے رکھنے کا موقع ملے گا. کوئی دنیا کی بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک اس کے سوشل سسٹم, اس کے پولیٹیکل سسٹم, اس کے اکنامیکل سسٹم اور اس کے انڈیویجول سسٹمز کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کیا جائے گا. اس کی ایک ایک آیت میں اتنے لیسنز ہیں کہ اگر آپ اور میں پڑھنے بیٹھے ہیں تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی, اس کے خزانے ختم نہیں ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ عجائب قرآن کے میریکلز ہیں, قرآن کے میریکلز کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی کیفیت کو یہاں بیان کیا کہ اس کے تکبر نے اس کو غفلت کا شکار کر دیا تھا, اس کے تکبر نے اس کو شیطان کا ساتھی بنا دیا تھا, اور یہی اس کا مسئلہ تھا کہ یہ آخرت کو بھول بیٹھا تھا. اب یہ ڈسکرپشن یہاں تک اس شخص کا تھا جس نے تکبر کیا, اور اللہ نے اس کی نعمتوں کو ڈسکرائب کیا 2-3 آیات کے اندر. اب آیت نمبر 37 سے اس کے دوسرے دوست کا جو کانورسیشن ہے, جو گفتگو ہے, وہ آ رہی ہے. اب دیکھیں آیت نمبر 37 میں اس نے کس چیز کا انکار کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ اگر میں لوٹایا, پہلی بات یہ کہ مجھے نہیں لگتا قیامت آئے گی, اور اگر میں لوٹایا بھی گیا تو مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا سے بہتر ریٹرن میں پاؤں گا. اس سے پہلے تک اس کا دوست کچھ نہیں بولا. مفسرین کہتے ہیں کہ جب تک یہ شخص اپنی ذات کو اور اپنی نعمتوں کو فلانٹ کر رہا تھا, جو اس کا دوست تھا وہ خاموشی سے سنتا رہا. بعض اوقات آپ کو لوگوں کی باتیں اتنی خاموشی سے سننی پڑتی ہیں جب لوگ آپ کو بتائے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ویکیشن میں پہلے یہاں گئے, پھر ہم اس ریزورٹ میں گئے, پھر ہم نے یہ کھانا کھایا, پھر ہم نے یہ کیا, پھر ہم نے یہ کیا. آپ کہتی ہیں آپ خاموشی سن رہی ہوتی ہے نا, آپ تو نہیں کہتی شٹ اپ, خاموش ہو جائیں, میرے سر میں درد لگا دیا آپ نے بول بول کے, مجھے پتا ہے سب کیا ہے اور کہاں ہے. آپ بھی چپ کر کے سنتی رہتی ہے. اس شخص نے بھی خاموشی سے اس کی ساری باتوں کو برداشت کیا, لیکن جب اس نے آخرت کے اوپر اپنے فریم آف مائنڈ سے چیلنج کیا, اور جب اس نے اللہ کی بنائی ہوئی ایک حقیقت کو ڈینائی کیا, قیامت کو, تب یہ بولا. قال له صاحبہ, اس شخص کے دوست نے اس سے کہا, وہو یحاورہ, اگین وہی بات آ گئی. کیسے کہا؟ اچھا سنو, اب تم چپ ہو جاؤ, اب میں بولوں گا, تم نے بہت بول لیا. نہیں, ایسے نہیں کہا. وہو یحاورہ کیا بتا رہے کہ گفتگو شروع کی اس نے اب, اور گفتگو کے اندر, کانورسیشن کے اندر اس نے اس کو سمجھانا شروع کیا. اور کیسے سمجھایا؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب, کیا تم اس ذات کا کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے بنایا, ثم من نطفہ, پھر اس نے تم کو ملے جلے پانی سے بنایا, یعنی سپرم سے اور اووم سے, ثم سواک الرجل, اور پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک پرفیکٹ انسان بنا دیا. یہ ایک دوست اپنے دوست کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اس چیز کو یہاں مینشن کیا گیا ہے. یہ جو دوسرا دوست تھا, اس کے لیے تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ غریب دوست تھا, اس کے پاس مال اور دولت نہیں تھے, اور جس طرح اس دوست کے پاس تھے جس کا پہلے ذکر آیا, اس کے مقابلے میں نہ یہ مال رکھتا تھا, نہ یہ بہت بڑے گھر اور مینشنز رکھتا تھا, نہ پراپرٹیز رکھتا تھا, اور نہ اولاد رکھتا تھا. تو آپ سوچیں, ایسے انسان کے سامنے بیٹھ کر آپ ساری اپنی نعمتوں کو ڈسکرائب کریں گی تو اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. آپ سوچیں نا,
آپ سوچیں اپنے گھر کے ڈومیسٹک سٹاف کے سامنے بیٹھ کے آپ اپنی کسی ویکیشن کا یا اپنے کسی بینک اکاؤنٹ کا یا اپنے شیئرز کا ڈسکشن شروع کر دیں. آپ اس کو کہیں کہ تمہیں پتہ ہے میرے پاس فلاں کمپنی کا شیئر ہے اور اس کمپنی کا شیئر اتنا ڈیویڈنڈ آتا ہے اس کا, کیسا لگے گا اس کو؟ وہی والی فیکٹر جو آپ کو کل بتایا تھا, شادی کا ماحول. آپ کی یہ گفتگو سن کے بھی اس کو آپ سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی. اس شخص کا بھی اس وقت معاملہ یہی ہو سکتا ہے, ہرٹ ہوا ہوگا لیکن اس نے ہرٹ ہونے پر یہ نہیں کہا کہ ایکسکیوز می تم بڑے گناہگار ہو, تم مجھے جو وہ ہرٹ کیے جا رہے ہو. حالانکہ اس شخص نے, جو باغ والے نے اپنی بات شروع کی تھی, اس نے کہا تھا انا اکثر منک مالا و نفرا, میں تم سے مال اور تعداد میں زیادہ ہوں. اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے اللہ سے جوڑ دیا. کیا تم اس کا کفر کرتے ہو؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب, جس نے تم کو مٹی سے بنایا. تو اس نے اپنے اوپر سے اس چیز کو ہٹایا. اور آپ دیکھیں گے ان آیات کے اندر کہ جس پروسیس کو یہ نعمت والا لے کر چلا تھا, یہ اس کے ریورس میں جواب دینا شروع کر رہا ہے. یہ نعمت والا جو تھا, اس نے سب سے پہلے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی تھی, پھر تکبر کیا تھا, اور پھر قیامت کا انکار کیا تھا اکارڈنگ ٹو قرآن کی آیات. یہ جو دوست جواب دے گا, یہ ریورس میں جواب دینا شروع کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا احساس اس کو دلا رہا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کی پرواہ نہ کرو. اور یہ دعوت دینے والا انداز ہے. اکفرت بالذی خلقک من تراب, اپنے سے نہیں بات شروع کی کہ تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے, تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے, یہاں سے شروع نہیں کی بات. تو آپ کی اور میرے لیے بھی بہت سبق ہے. جو لوگ آپ کو ہرٹ کرتے ہیں جو لوگ آپ کو ہرٹ کرتے ہیں, اس پوائنٹ سے بات شروع نہ کریں جو آپ دو کے درمیان میں کلیش کا پوائنٹ ہے. کسی کامن گراؤنڈ سے بات شروع کریں تاکہ سامنے والا آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہو جائے. دعوت دینے والا غصے میں دعوت نہیں دیتا.